اللہ ہمارے ملک احکم الحاکمین کی ذات کی خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کی بات. ہم نے اس امانت کو زمین آسمان پر اور پہاڑوں پر پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، زمین میں، آسمان میں اور پہاڑوں میں اللہ کے حضور درخواست کی اور معذرت کی کہ یا اللہ ہم اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور بوجھ اٹھا لیا کس نے؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس نے بوجھ اٹھا لیا جو بڑا ظالم جہولا بڑا راستہ سے ہٹا ہوا، بہت سخت پتھر بھی. اس نے کہا کہ میں اس امانت کو اٹھاتا ہوں. اس سے مراد انسان ہے. اب اس امانت سے کیا مراد کہ اللہ رب العزت نے زمین پر، آسمان پر، پہاڑوں پر ایک امانت پیش کی. انہوں نے کہا یا اللہ ہماری سمجھ نہیں ہے. انسان نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں ہوں نا میرے رب، یہ امانت، یہ ذمہ داری مجھے دیجیے اور دیکھیے گا میں اس کو کیسے نبھا سکتا ہوں. مگر إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. تفسیر کاظم کے اندر اور احکام القرآن کے اندر امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ علیہ، ان دو مفسرین نے اس امانت پر بڑی بحث کی اور فرمایا کہ اس امانت سے مراد حقوق ہے. اللہ کا حق بھی آ سکتا ہے اور انسانوں کے آپس میں حقوق اور معاملات اور لینے اور دینے. اس سے مراد یہ چیز ہے کہ انسان نے اس امانت کو اٹھا تو لیا کہ میں اپنے ابا کا احترام کروں گا، چھوٹوں پہ شفقت کروں گا، ہمسایوں کو ان کے حق دوں گا. ایک مسلمان کے مسلمان پہ، ایک مسلمان کے جانوروں پہ، انسانوں پہ، پرندوں پہ، چرندوں پہ، اہل و عیال پہ، بیوی بچوں پہ، دوست احباب پہ، جس کا جس پہ جو حق ہے میں اس کو دوں. اچھا آپ بتاؤ، دیتا ہے انسان؟ اور سادہ سی بات، صرف اس سوال کے جواب میں میں اپنے گریبان میں جھانکوں اور حقوق و فرائض کی ایک لمبی فہرست کو ذہن میں دوڑاؤں کہ میں نے تو آپ کے سامنے کہا ہے جانوروں کے حقوق، چرندوں اور پرندوں کے حقوق، حتیٰ کہ بے جان کے حقوق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائے. کس کے؟ بے جان انسان کے حقوق، بے جان کے حقوق، کافر ذمہ کے حقوق. اگر آپ کے متحد کوئی کافر رہتے ہیں، اللہ نے آپ پر اس کا حق فرض و لازم کیا، اس کا حق. یعنی بات بھی جان سے شروع ہوئی، کافر پہ آ گئی، کافر سے جانداروں پہ آ گئی، جانداروں میں جانوروں میں چلی گئی، پودوں میں چلی گئی. ابھی انسانوں تک تو بات پہنچی نہیں، لیکن حقوق کا سلسلہ شروع ہو جائے. یہ جب آپ کو میں سنتے ہیں کہ ماں باپ کا حق، یہ تو اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی حقوق کی جب
وجہ سے انسانوں کے حقوق میں سے آخری حق ماں باپ کے پاس گیا. اتنا اوپر کیا کرنا ہے, تھوڑا نیچے سے شروع کرو انسانوں. بس جب ماں باپ کے حق کی بات ہو جائے پھر اللہ کے حق کیا ہے بس. اور یہی ترتیب میرے رب نے رکھی کہ اللہ کی عبادت کرو, ماں باپ کا حق ادا کرو, لیکن میں بطور معاشرہ مسلمان سے, بطور فرد آپ دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں سے اور اپنے آپ سے میں کیوں نہ مخاطب ہوں کہ یہ حقوق کی فہرست اسلام نے روٹ لیول سے نیچے سے شروع کی ہے, ان کی ادائیگی بہت ہے. اور اگر ان کی ادائیگی آپ کو نظر آئے تو معاشرے میں ہر قسم کا فساد ختم ہوتا ہے, چین اور امن اور راحت اور محبت اور شفقت نظر آئے, ہر طرف رحمتوں کی برکھا برسے. اور یاد رکھیے جب کوئی بندہ کسی معاشرے میں رہتا ہے اس کا اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں پر, اس کا اپنے ساتھ رہنے والے جانوروں پر مثبت یا منفی اثر ضرور ہوتا ہے. اور اسلام نے حقوق اور فرائض کی بحث اس لیے کی ہے تاکہ انسان کا دوسرے پہ زیادہ سے زیادہ مثبت اثر ہو اور کم سے کم منفی اثر, تاکہ معاشرے اچھے چلتے. ایسے سمجھو کہ جیسے کھیت کو گریس لگی ہو کرانے کو تو سکون سے چل جائے, اور وہ گریس اور آئل ختم ہو تو جو کٹ کر چان چان کرے گی. اسی طرح آپ کا میرا معاشرہ پھنسا ہوا ہے, گھر چیخ چلا رہے ہیں کیونکہ ان میں کھینچا نہیں ہے, وہاں حقوق و فرائض کی جنگ میں ہے. دوستوں میں بھی یہی کیفیت ہے, علامہ رحمہ جہاں نظر کرائیں آپ کو نظر آئے گا کہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے اور کوئی کسی کا حق مار رہا ہے. اسی دور میں لگا ہوا زمانہ, لیکن اس کا حل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے. فرمایا لوگو, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما. اے میرے بندو, یاد رہے کہ خطبے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر بندے کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے. میرے بندو, اللہ تعالیٰ نے مستعمال کیا, اے میرے بندو, میں نے رب ہونے کے باوجود, سب اختیارات کے مالک اور طاقتور ہونے کے باوجود تم سب میرے غلام نہیں. غلام چھوٹی چیز ہوتی ہے, تم میرے بندے ہو اور میں آپ کا رب ہوں. اس کے باوجود میں نے اپنی ذات پر ظلم کو منع کیا, حرام کیا. اللہ نے خود اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کر دیا, حالانکہ حلال فرما دیتے تو کوئی پوچھنے والا تھا. یہاں چاہیے, یہاں صاحب اقتدار لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جب آپ صاحب رائے ہو, صاحب اقتدار ہو, بات منوا سکتے ہو, بدلہ لے سکتے ہو, غصہ نکال سکتے ہو, سامنے والے کو دبا سکتے ہو, اگلے کو جھکا سکتے ہو, اس کی گردن اڑا سکتے ہو, مگر آپ نے یہ کام نہیں کرنا. آپ نے بھی بڑے بن کے اپنے اوپر سارے ظلم کو حرام کرا, کیونکہ آپ کے رب نے حرام کیا. وَجَعَلْتُمْ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, اور یاد رکھو میں نے آپ سب پہ ظلم حرام کر دیا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک اس لیے سب سے بڑا ظلم ہے کیونکہ یہ اللہ کے حق پہ ڈاکہ ہے. جب اماں ابا کے حق پہ ڈاکہ پڑے گا تو یہ بھی ظلم ہے. جب چھوٹا بھائی جس کے آپ کو اسلام نے کہا ہے, چھوٹا بچہ عمر میں آپ سے چھوٹا, عہدے و طاقت میں آپ سے کمزور, اسلام نے آپ کو کہا ہے وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ محبت نہ کرو. شاید یہ حدیث سن کے لگتا ہے کہ عام بات ہے. تصور کیجئے
وہ امت محمدیہ میں سے ڈیلیٹ ہے جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، ملازم پہ، ڈرائیور پہ، ماڑے پہ، کمزور رشتہ دار پہ، اپنے سے مرتبے میں نیچے والے پہ، اپنے سے علم اور فضل میں نیچے والے پہ، اپنے سے نیچے جتنی لمبی لڑی ہے، اگر ان پہ آپ کا ہاتھ پڑوں والا نہیں ہے، اگر آپ ان پہ سائبان بن کے نہیں کرے تو آپ امت محمدیہ میں سے اچھا اگر نمازیں پڑھیں پھر بھی، ہاں جی نمازیں پڑھیں پھر بھی، اچھا اگر آپ ساری اللہ کی عبادت کریں، بھائی اللہ کی عبادت یہ اللہ کی عبادت کا حصہ ہے کہ اس رب نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ نے چھوٹے پر ظلم نہیں کرنا، وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے آپ سب پہ یہ حرام کیا ہے کہ تم نے کسی پر ظلم کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، اس کا حق ماننا ہے، اور یہ ظلم ہے۔ کسی کے بارے میں کسی کا صحیح خراب کرنا ظلم ہے، اور شیطانی کام ہے کہ دو مسلمانوں میں فرق ڈالنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، اپنے سارے فیلڈ ورکروں کو اکٹھا کرتا ہے، ان سے رپورٹ جمع کرتا ہے، سناؤ کیا کیا کام کر دیا ہے، ہر بندہ اپنی رپورٹ دیتا ہے، ایک آدمی رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی، اختلاف پیدا کیا، ان میں ظلم کی بنیاد ڈالی، ان کے حقوق کو غصب کیا، اس کو اپنے سینے سے لگا کے کہتا ہے کہ آپ میرے وی آئی پی مہمان ہو، آپ نے سب سے بڑا کام۔ جو بندہ جہاں کہیں رہتے ہو، دو مسلمانوں کے درمیان تفریق، اختلاف، نفرت، بغاوت، ظلم کی بنیاد رکھے گا، یہ شیطان کا ساتھی ہے، اور شیطان اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے دشمن کبھی بھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے ساتھیوں، کہنا آسان ہے، یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ مگر جس طرح اللہ، کیونکہ یہ زمین کا سب سے طاقتور بندہ ہے، زمین کا سب سے طاقتور بندہ ہے، یہ کام کرنا۔ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَ الْغَضَبِ، وہ طاقتور وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کو بچھاڑ دے، طاقتور وہ ہوتا ہے جو غصے میں ہو پھر بھی اپنے پر قابو کرے۔ یہ طاقت المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ جسم میں طاقتور بھی ہو سکتا ہے، لیکن جسم کی طاقت تو چھوٹی بات ہے، کوئی جم میں جا کے نقلی ڈولے شولے بنا سکتا ہے، اصل طاقت ہے کہ انسان اندر سے اتنا مضبوط ہو جس کو چاہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، نفرتوں کو صلح بدلے، اختلاف اور جنگ کو رحمت میں بدلے، ہر چھوٹے کو شفقت کرے، جس پہ پانی چڑھتا ہے پانی نہ چڑھائے بلکہ شفقت اور محبت کا پانی چڑھائے، رحمت کا پانی چڑھائے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ نصارہ کی ایک عادت تھی، جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو عیسائی اس کو زرد رنگ سے ایک دفعہ نہلاتے دھلاتے سارا پیلا پیلا ہو جاتا، اور کہنے کہ یہ دیکھو ہم نے اپنے بچے پہ عیسائیت کا رنگ چڑھا دیا۔ اب وہ جوان دوسری دفعہ نہلاتا تو سارا پیلا رنگ جیسے میک اپ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت شان فرمائے صبغۃ اللہ، اور یہ بھی کوئی رنگ ہوتا ہے کہ نقلی رنگ چڑھا جائے؟ اللہ کی زمین پہ سب سے پیارا رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور وہ اسلام کا رنگ ہے۔ جس بندے نے یہ خوبی ہے، محبتیں بانٹنے والا ہے، نفرتیں ختم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، چھوٹوں کو شفقت، بڑوں کا ادب کرنے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اس میں اللہ کا رنگ ہے۔ یہ ہے اسلام کی چلتی کرتی تصویر۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تھا حضرت عائشہ سے
کہ پیارے محمد کا اخلاق کیسا تھا؟ کان خلقہ القرآن، اخلاق ایسا تھا جس طرح پورے قرآن کی تعلیمات ہے وہ محمد کا اخلاق تھا. یعنی چلتے پھرتے اسلام کے ہر عمل کی ویڈیو اور پریکٹیکل شکل اور عملی تصویر کا نام محمد ہے. مسلمان کا ایک رنگ ہوتا ہے اور یہ رنگ اس کی آنکھ میں حیا، زبان میں نرمی، دل میں لوگوں کے خلاف بغض نہیں ہے، ہر کسی کو جوڑتا پھرتا ہے، ہر کسی کو سلام کہتا پھرتا ہے، تحفے بانٹتا پھرتا ہے، محبتیں بانٹتا پھرتا ہے، اچھے سبق دیتا پھرتا ہے، صلح کرواتا پھرتا ہے، چھوٹوں پہ جہاں جاتا ہے. نبی علیہ السلام کو دیکھ کے بچے کٹھے ہوتے تھے، بھاگتے تھے، کٹھے ہو جاتے تھے اور سلام کے پہلے بچے کرتے تھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنے کے لیے آسان ہے، ذرا محلے میں پانچ جمعے کے بعد جا کر کسی چھوٹے بچے کو السلام علیکم نیچے جھک کے کہیے، پتہ نہیں کتنی پیاری تصویر. جہاں جا رہے ہیں بچے کٹھے ہو رہے ہیں، یعنی دنیا منتظر تھی کہ چند لمحے ان کی قربت کے حوالے مل جائے. ایسی تصویر کی اخلاق و کردار کی، اور یہ تصویر اسلام کی ڈیمانڈ ہے مسلمان سے. ایک دوسری دلیل کو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو صفوا صفوفکم اسد الخلل تراصوا. سنے نا جو کہیں صفیں درست فرماؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سارے بچے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ پیغام ہے، یہ نظریہ ہے. صفیں درست فرماؤ، اسد الخلل، آپس میں جو دراڑیں ختم، ایک جسم ایک جان ہو جاؤ، اور سارے پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کے ایک تصویر بن جاؤ، ایک دیوار بن جاؤ. اسلام نے حدیث دیوار بھی فرمایا، ایک میں فرمایا ایک جسم بن جاؤ، ایک ہاتھ اور پاؤں بن جاؤ، آنکھیں اور سر بن جاؤ ایک دوسرے کے. فرمایا ورنہ اللہ تمہارے چہرے بگاڑ دے گا اور دلوں میں نفرت دے گا. کبھی غور کیا اس نماز میں کیوں دن میں 5 مرتبہ مسلمانوں کو حکم ہے مل جاؤ، اللہ تمہارے دل ملا دے گا تاکہ ان میں نفرت کی کوئی بنیاد باقی نہ رہے، ان میں بغض اور کینہ کی کوئی بنیاد باقی نہ رہے. پھر بندہ مومن نماز بھی پڑھے، صفیں بھی درست کرے، آپس میں مل کے کھڑے بھی ہو، 5 وقت مسجد میں بھی حاضر ہو، مگر دل نہ ملے ہو، دماغ نہ ملے ہو، سوچے نہ ملے ہو، زبان پہ اس کے خلاف جھوٹ موجود ہو، دل میں ریت بدگمانیاں موجود ہو. نماز کا مقصد حاصل ہو گیا یا فوت ہو گیا؟ اس نے نماز کا مقصد ضائع کیا. یہ اس کو سمجھ نہیں آئی. پھر سنے لوگوں، آپس میں مل کے کھڑے ہوا کرو. اللہ کے لیے ایسا نہ ہو تم آپس میں نہ ملو، اللہ تمہارے چہرے بگاڑ دے. اور میں یہاں سے کہتا ہوں جب دل میں کینہ اور بغض ہوتا ہے پھر ہونٹ مسکراتے پھر مسکرانا مشکل ہوتا ہے. اور جب دل صاف شفاف تعریف سے بھرے، نیکیوں کو یاد کرنے والے، احسانات کو ذہن میں رکھنے والے، پھر کوئی ملے تو چند لمحوں میں لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش اس کو یہ مجھے کے. اور اسی بات میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مومن مسلمان کا آپس میں اپنے مومن مسلمان کو بوجہ طریق، کھلے چہرے سے ملنا، مسکرا کے ملنا، ہنستے ہوئے ملنا، حشاش اور بشاش ملنا، یہ کام کرنے سے اللہ کے حضور اس کا صدقہ نکلتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یا آپ کے ساتھ اگر کوئی بھائی سویا ہوا تو اس کو جگا بہت مختصر وقت ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہوتا. جب دو مسلمان آپس میں سلام دیتے اور کوشش کیا کریں
دور سے سلام کی بجائے مصافحہ کیا کریں. جب دو آپس میں سلام لیتے ہیں, سلام لے کے یہ ہاتھ آپ سے ملتے ہیں, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکتیں ہو آپ پہ, یہ دعا دیتے ہیں. دعا دینے کے بعد جدا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ دونوں کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں. سبحان اللہ, کیا اسلام. یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو آپ اور ہم کام کر کے اپنی عادت بنا چکے اور ان عادتوں پہ کوئی غور نہیں کرتا. اس عادت کا مقصد کیا ہے, اس کا پیغام کیا ہے, اس کی روح اور اس کی جان کیا ہے, اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. لفظی بھائی ہے, حقیقی بھائی بن جاؤ, ایک جسم اور ایک جان بن جاؤ, ایک روح بن جاؤ. اور مفردات القرآن میں امام اور آپ نے رسمہ حقوق کے بارے میں لکھا ہے. 2 3 4 تعریفات کی حقوق کی. ایک تعریف لفظ حقوق العباد, بندوں کے حقوق. پہلی تعریف یعنی جب یہ لفظ بولا جائے کہ فلاں کا فلاں پہ حق ہے, یہ اتنا وزنی لفظ ہے, اتنا ثقیل اور اتنی بوجھل دیگ ہے, اتنے بڑے معاہدے کا نام ہے کہ جب کہا جائے فلاں کا فلاں پہ حق ہے, اس لفظ حق میں 15 منٹ باقی ہیں. اگر میں قرآن کی آیات صرف لفظ حق پہ پڑھتا رہوں تو آیات ختم نہیں ہوتی. اور محدثین اور مفسرین نے احادیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں باب باندھے اس کو عنوان ہے حق, بس صرف حق. بندوں کا حق نہیں, اللہ کا حق نہیں, بھائیوں کا آپس میں حق نہیں, اہل ویال کا حق نہیں, ہمسایوں کا حق نہیں, جانوروں کا حق نہیں, زندوں اور مردوں کا حق نہیں, غیر مسلم کا حق نہیں, صرف لفظ حق. کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق, پھر لوٹا لیے جائیں گے اس کی طرف جو بندوں کا مولا ہے, الحق, حقیقی مولا. یہاں حق کا معنی ہے کسی حکمت کا تقاضا, یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے کو کہا ہے کہ چھوٹے پہ شفقت کرو, اس کا مطلب ہے رب کی اس کے پیچھے کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے. جب میرے رب نے بیوی کو کہا ہے 5 نمازیں پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, شرمگاہ کی حفاظت کرے, خاوند کی فرمانبرداری کرے, بس 5 کام کرے, ضرور جنت میں جائے گی. جب یہ حق رکھا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت کا تقاضا ہے. میں نے آپ سے کہا نا, جانوروں کے حق, غیر مسلموں کے, مویشیوں اور چڑیوں کے, ان کے حق اسلام نے رکھے ہیں. اس حق کا پہلا مطلب ہے کہ اللہ کی کوئی کمال حکمت کا تقاضا ہے. جب ہم اس حکمت کے تقاضے کو پاش کرتے ہیں, پھر ہم فساد کو بھر جاتے ہیں, پھر ہم اس حکمت, اس خیال سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک معنی حق ہے. دوسرا معنی وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اور جب کڑائی کرنا ختم کی, وَآتُوا حَقَّهُ, وَآتُوا حَقَّهُ, تو دو اس کا حق. کس کا حق میرے رب؟ جس کا حق آپ کے رب نے فرض لازم, جس کی گندوں میں سے عشر نہیں ملا, اس کی ایک ذرہ, ایک قطرہ حلال کا کوئی نہیں, اس نے حق مان لیا. کسی جو حق اللہ نے رکھا تھا اس نے اپنے مال میں سے زکات اور عشر کی شکل میں مویشیوں میں سے اپنے اناج میں سے نہیں نکالا,
حق رب نے رکھا تھا، اس نے بدماشی کر دیا، یہ اکڑ گیا، اس نے نہیں دیا، اب اس نے بندے کا حق مارا، یہ ڈبل نافرمان ہے، بندے کا بھی حق مارا اور اللہ کا بھی نافرمان ہے۔ آپ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، یعنی آسمان سے میرے رب نے یہاں موجود ہر بندے کا حق اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، بس طے شدہ کہ آپ کا اس پر یہ حق ہے، اگر آپ نہیں ادا کریں گے آپ اللہ کے مجرم ہوں گے۔ تیسری قرآن کی آیت وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں ہے حق للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے اور جو سوال نہیں کرتے ان کے لیے، یعنی آپ کی ذمہ داری ہے جو سوال کرنے کے لیے آپ کے دروازے پہ نہ آ سکے، آپ کے رب نے کہا ہے کہ آپ ان کے دروازے پہ پہنچو۔ یاد ہے ایک بندہ صدقہ کرنے نکلا، صدقہ ایک رات زانیہ کو دے آیا، صدقہ کرنے نکلا، صدقہ ایک رات چور کو دے آیا، اور پریشان ہوا کہ کن گناہگاروں کو صدقہ دے آیا۔ اگلے دن جب ان گناہگاروں کو، اس زانیہ کو اس کے گھر میں پیسے مل گئے، اس چور کو اس کے گھر میں پیسے مل گئے، اس کو شرم آنے لگی، جس رب نے میرا رزق میرے گھر پہنچا دیا ہے میں اس کو ناراض کر کے کیوں وہاں رزق لے جاتی ہوں؟ اس کو کہتے ہیں جب آپ اور ہم ایک دوسرے کا حق اس کی دہلیز پہ پہنچائیں گے، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو، ہمسائے کی شکل میں ہو، رشتہ دار کی شکل میں ہو، یاد رکھیے صرف حق دینے سے ممکن ہے کہ آپ اس کو کسی بہت بڑے گناہ اور برائی سے روک دو۔ یعنی اس کا مطلب آپ نے کسی کا حق مارا، آپ نے اس کو محروم کیا، اس کی محرومی اس کو مجبور کر کے کسی گناہ کی طرف دھکیل دے، کسی لڑائی اور فساد میں دھکیل دے، آپ کو ڈبل گناہ مل گیا، ایک حق مارنے کا، ایک اس کو محروم کرنے کی وجہ سے گناہ میں چھوڑنے کا۔ جب آپ نے کسی کو اس کا حق دیا ہمیں ڈبل اجر مل گیا، اور اجر تک یہ تو ملنا ہے نا، اور دینا میرے رب نے، اس رب نے کہ جس کے پاس اجر کی کوئی کمی سمجھیے ہمیں ساتھی تھوڑی اس پر سنجیدگی اختیار کیجیے۔ بڑی کمی آ گئی مسلمانوں کے معاملات میں، صرف نماز اگر پڑھنا، روزہ دینا، رکھنا، زکات دینا، قرآن پڑھنا کافی ہوتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں کتنے داخل ہو جاؤ؟ پورے 100%۔ عبادات میں بھی دین میں پورے، معاملات میں بھی دین میں۔ اور یاد رکھیے معاملات کی اہمیت عبادات کی نسبت کئی گنا زیادہ بنتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی اہمیت کو بڑھایا، اللہ نے اس کے مقام کو بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ سے مقصد توفیق مانگیں کہ یہ ہمیں ایک دوسرے کے حق دینے کی توفیق بتائے۔ میرا دل چاہتا ہے آپ کے سامنے قیامت کا منظر رکھوں، جب نمازی، روزے دار، زکات دینے والے، قرآن پڑھنے والے اللہ کے دربار میں ہزاروں نیکیاں رکھنے کے باوجود کنگال اور مفلس اور نکمے ہو جائیں گے، ہزاروں نیکیاں رکھنے کے بعد۔ میں نے کہا نا معاملات کا بڑا وزن ہے، یہ معاملات ایسے پتھر ہیں، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے میں بڑی بڑی نیکیاں ہوا میں بھاگ جاتی ہیں، اڑ جاتی ہیں، جس کے معاملات کم ہو۔ یہ حدیث شاید بار بار سن کے یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ کوئی بات آپ اتنی سنو کہ آپ اس کو توجہ نہ دو، اتنی سنو کہ توجہ ہی نہ دو۔ اس منظر کو ذہن میں رکھیے ساتھیوں، نبی علیہ السلام مفلس کیا انداز بات سکتا ہے، اس کا مطلب ہے بات تو بڑی ضروری ہے۔
کوئی بڑا سینسٹیو ٹاپک آ گیا، کوئی ایسی بات ہے کہ سوئے کو چڑھانے والی بات ہے کہ میری طرف متوجہ ہو، عام بات نہیں کرنے لگے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول آپ سے پوچھتے ہیں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، بل مفلس، بتاؤ غریب کس کو کہتے ہیں؟ ممبر سے سوال ہو رہا ہے سامعین کے لیے، ساتھیوں بتاؤ غریب کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے من لا درہم لہ ولا دینار، غریب اس کو کہتے ہیں نہ درہم ہو نہ دینار ہو، نہ پیسہ ہو نہ کاروبار ہو، کوئی کاروبار نہ ہو، ہمارے کوئی تو غریب کہتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے۔ لا نہیں، آپ کا جواب غلط ہے، اس کو غریب نہیں کہتے۔ یہ تو امیر بھی بن سکتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی جنت میں غریب مومن مسلمان امیر مومن مسلمان سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ 500 سال، یہ تو غریب جو 500 سال غریب۔ لوگوں بتاؤ غریب کس کو کہتے ہیں؟ غریب اس کو کہتے ہیں، 3 حدیث میں اس بندے کے خاص طور پہ 2 بیان کیے ہیں۔ غریب اس کو کہتے ہیں اللہ کے دربار میں آئے گا نمازیں لے کے، روزے لے کے، اپنی عبادات لے کے، یہ سارا کچھ لے کے آئے گا۔ ایک بندہ آئے گا یا اللہ اس نے مجھے مارا، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں، آج ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں کو زبان دے دی جائے گی اور وہ بولیں گے۔ یہ آپ کی ہمت اور وزن اور اعصابی قوت والا ہاتھ بڑی آسانی سے اٹھتا ہے، یہ بڑی شرمندگی کا باعث بن جائے گا۔ یہ ہاتھ جب اٹھے دھیان کیا کرتا ہے، خاص طور پہ یہ کوئی دینداری نہیں ہے، یہ کوئی دینداری نہیں ہے، واللہ العظیم یہ کوئی دینداری نہیں ہے کہ دیندار بندہ اپنے ہاتھ کے استعمال میں لے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے عورت کو مارنا ہو، آپ اس کے لیے جسمات استعمال کرو، یہ کوئی دینداری نہیں ہے، یہ غیرت والا بات نہیں ہے جو عورت کے ہاتھ کرتا ہے، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ سب سے پہلا مقدمہ یہ پیش ہوگا، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اب اسے ہاتھ کی مار سمجھیے، اسے مال کی مار سمجھیے، اسے کسی کی عزت کی مار سمجھیے، اسے کسی کو رسوا کرنے کی مار سمجھیے، کسی کو کار نہ کرنے کی مار سمجھیے، کسی کی اپرچونٹی موقع اس سے چھین لینے کی مار سمجھیے، کسی کی نوکری سے فائر کرنے کی مار سمجھیے، کسی کے کاروبار کا دھکا لگانے کی مار سمجھیے، کسی کے علم کی حقارت کی مار سمجھیے، کہ کسی صاحب علم کو آپ بڑی مجلس میں جان بوجھ کے ذلیل کروا دو، آپ نے مارا اس کو، آپ اللہ کے حضور مجرم بن کے پیش ہوں گے اور یہ مقدمہ نہیں پیش ہوگا، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، دوسرا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ یہ 2 چیزوں کا خاص طور پر ذکر ہے، ہاتھ اور ہر قسم کی بات اور زبان اور ہر قسم کی گالی، ہر غیبت اور ہر چغلی، ہر بہتان اور ہر ظلم، یہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئے مقدمے، اس کی نیکیاں اتار کے جو اس نے دنیا میں کی ہے۔ آج ایسا ہوتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ امہ وابیہ صاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آج بندہ اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کا سامنا نہیں کرتا، کوئی ایک نیکی نہ ماننے کی۔ آج باپ بیٹے کا سامنا نہیں کرتا کہ کہیں نیکی کا تبادلہ نہ کرنا۔
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر بندہ اتنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، آج منظر اتنا خطرناک ہے، آج نیکیوں کی شاگردی ہو گئی ہے، آج نیکیوں کا قید نظر آ رہا ہے، آج مساوات کتاب ہو رہا ہے، آج نہ پیسے چل رہے ہیں، نہ سفارشیں چل رہی ہیں، نہ تعلق چل رہے ہیں، نہ کسی کا بڑا نہ کسی کا چھوٹا، بس نیکیاں ٹوٹ رہی ہیں اور بک رہی ہیں، کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی جہنم میں جا رہا ہے. حتیٰ کہ ساتھیوں ذہن میں رکھو، اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اس کا حساب چکانا ہے. کتنی غفلت. جب دل چاہے جس کے خلاف زبان کھولو، جب دل چاہے جس کے خلاف مرضی لکھ دو، جب دل چاہے جس کا حق روک دو. اتنی غفلت. آج تو میدان عدل لگا ہوا ہے، سینگ والی بکریوں کا بھی حساب ہو رہا ہے. بندے تیرا کیا بنے گا؟ بندے کا یہ بنے گا کہ اب نیکیاں اٹھا کے جس کو مارا تو اس کے کھاتے میں، جس کے خلاف زبان استعمال کی تھی اس کے کھاتے میں. اب حاجی صاحب ساری زندگی کی کمائی دے کے اسی طرح کھڑا ہے. یہ غریب ہے، یہ غریب ہے. ابھی بھی یہ غریب نہیں ہے، ابھی بھی حاجی صاحب موجود ہیں، مگر لینے والے آ رہے ہیں. اللہ اس نے میرا یہ حق دینا تھا، یا اللہ یہ حق دینا تھا، فلاں قدمہ. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو. یہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش پہ جاتی ہے. مظلوم آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، مظلوم آپ کا بہت قریبی بھی ہو سکتا ہے، جس کی عزت آپ نے چراغ میں ڈال دی، جس کو ذلیل آپ نے اتنا کیا کہ بے بس اتنا تھا آپ کو دنیا میں کسی کو تو کہہ نہیں سکا، مگر چھپے الفاظ میں بھیگی آنکھوں سے آہستہ آہستہ بلا کے اللہ کے عدالت میں آپ کا مقدمہ رکھا. آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ کی کمائی کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے خلاف آپ کے خلاف کوئی اللہ کے دربار اس کے دروازے پہ دستک دے. اس کی بددعا سے بچو. لوگوں اپنے اندر نرمی اور شفقت پیدا کرو، معاف کرنا پیدا کرو. فیصلے کرنے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے، ہاتھوں کو ہلانے سے پہلے، زبان کو جنبش دینے سے پہلے چند لمحے کے لیے ٹھہر کے اللہ کے لیے یہ منظر سوچا کریں، پھر فیصلے کیا کریں، پھر بولا کریں، پھر بات کیا کریں. آپ کی بات، آپ کے فیصلے، آپ کے انداز زمین آسمان کا فرق پڑا. لینے کے دینے ہو جائیں گے، الٹے ہو جائیں گے. انتقام لینے والے معاف کرنے پہ آ جائیں گے. جب یہ منظر یاد آئے گا اور یہ منظر حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. سب کو اس کا سامنا کرنا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے معاملات اور حقوق کے اوپر خصوصی نظر دوڑائیں، ورنہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. نبی علیہ السلام نے اس قدر اجتماعیت کو پروموٹ کیا ہے، اس قدر رحمدلی اور شفقت کو پروموٹ کیا ہے، اس قدر معاف کرنے کی اہمیت ذکر کی ہے. ابن عمر کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ایسی روایت، یہ جو کچھ روایتیں آپ اور ہم بہت سنتے ہیں نا، حقیقت میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بار بار سنتے ہیں. ابن عمر نے بھی، حضرت ابو ہریرہ نے بھی، امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی اس روایت کو ذکر کیا. ایک فاحشہ زانیہ، ایک بدکار عورت آ رہی ہے، اس نے دیکھا کہ کنویں کی منڈیر پہ ایک پیاسا کتا زبان لگا کے پانی چوسنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو ترس آیا. یہ جو لفظ ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو بندوں پہ رحم نہیں کرتا، جو بندوں میں شفقت نہیں کرتا، میرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ اس پہ رحم. اتنی بدماشی، مسجد سے باہر آپ نے بندے کو کاٹ کے رکھ دیا، ہر طرح کا ظلم اس نے برپا کیا.
مسجد میں آ کے نماز میں کہتے ہو اللہم ارحمنی، کیسے سادہ ہو جائے؟ یعنی باہر اللہ کے رحم کے سارے اسباب ختم کر دیے اور داخل ہوتے ہی اللہ سے رحم کے بھی آپ ضرور رحم کے لیے کیجیے، لیکن باہر بھی رحم کیجیے تاکہ رحم کے دروازے آپ پہ بند ہو۔ اس عورت کو ترس آیا، اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، نرمی اور شفقت پیدا ہوئی، اس نے اپنا دوپٹہ کھولا، اس کے ساتھ اپنا موزہ لگایا، موزہ کنویں میں لگایا۔ تصور کیجیے صحیح اس عورت رات کو کتنی مشقت ہوئی ہوگی، کنویں میں بھی بھلا دوپٹے اترتے ہیں۔ جس طرح کی اس کے پیچھے بنیاد صرف ایک تھی، دل میں نرمی، دل میں شفقت، دل میں خیرخواہی، دل میں احساس، دل میں فکر کی آئی کیسے ہے اور رضا کس کی مقصود تھی؟ یہ بڑی بات ہے، خالص ایک رضا، کوئی پریشر نہیں، کوئی مفاد، کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں۔ جب آپ نرمی، شفقت، رحم، معافی، احسان، خیر خواہی کرنے لگے، اس کی وجہ کیا ہونا چاہیے؟ فقط ایک اللہ، انما نستعین بوجہ اللہ، ہم آپ کو ایک اللہ کے لیے کھلاتے ہیں بس۔ اور نیکی کا بھی پریاس کے اندر ڈال، جب معاف کر دیا، جب معاملہ رفع دفع کر دیا، جب صاف کر دیا، پھر ختم۔ ایسے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اللہ کے حضور پہنچ گیا، اللہ آپ کو اس بدل دیا۔ آپ اس عورت نے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس عورت کو معاف کر کے جنت میں داخل کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت نے پیاسی اور بھوکی بلی باندھ رکھی، مر گئی، اس جرم کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا ہے معاملہ۔ اور یہ بلی اور کتے کی بات میں ساتھیوں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ تصور کیجیے ماں باپ کے نافرمان، او بھائی بلی اور کتے کی بنیاد میں لوگ جنت اور جہنم میں ڈالے، جس کے سکے ماں باپ اس سے تنگ ہے، اس کا کیا بنے گا؟ جس سے اس کے وہ ہمسائے تنگ ہے، جن کے بارے میں فرمایا جو پیٹ بھر کے سو گیا، ہمسایہ بھوکا سو گیا، مومن ہے ہی بندہ، مومن نہیں ہو سکتا۔ تم میں سے کوئی، یہ حدیث سنیے گا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب الاخی ما یحب لنفسی، تب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک پوری زمین پہ جتنے مسلمان موجود ہیں ہر مسلمان کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر سکتے۔ یہاں تو کوئی ایک بھی مومن نہیں بچے گا، اللہ کو سب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آپ کے سوال سے کوئی بچے گا نہیں کرے۔ اللہ نے رسول ذکر کر دیا بھائی جب آپ اپنے لیے عزت پسند کرتے ہو، اپنے لیے معافی پسند کرتے ہو، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اچھا بتاؤ کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ قالوا بلا، کہ اللہ کیوں نہیں پسند کرتا؟ بھائی اپنے لیے تم معافی پسند کرتے ہو، اپنے لیے عزت پسند کرتے ہو، اپنے لیے تعریف پسند کرتے ہو، اپنے لیے مال پسند کرتے ہو، اپنے لیے اپنا حق پسند کرتے ہو، اپنے لیے پسند یہ چیزیں کرتے ہو اور دوسروں کے لیے پسند غیبت کرتے ہو، نفرت کرتے ہو، بغض کرتے ہو، الزام تراشی کرتے ہو، حقوق کا قصب ہونا پسند کرتے ہو، آپ تو اسی ایک بنیاد پہ مومن ہی کوئی نہیں۔ یعنی مجھے اور آپ کو فیل کرنے کے لیے ایک بنیاد کافی ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان برادری نہیں، ہمسایہ رشتہ دار نہیں، پڑوسی اور قریبی نہیں، عزیز اور خونی رشتہ دار نہیں، سسرال اور ننیال نہیں، مسلمان حنفی اور بریلوی نہیں، اہل حدیث اور بابی نہیں، شیعہ اور سنی نہیں، مسلمان جب تک آپ اپنے مسلمان کے لیے وہ پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، آپ مومن کوئی نہیں ہو سکتے۔ وما توفیقی الا باللہ۔